إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر چیز کا وجود اسی کے حکم سے ہے اور ہر چیز کا خاتمہ اسی کے حکم سے ہے. اور جو ذات جس نے ہر شے کو وجود عطا کیا ہے، اس نے اپنا تعارف دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ. ہر قسم کی عبادت کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے آگے ہر چیز کل شیء بس ایک شے ہے. اور اللہ کے لیے جس طرح تخلیق ایک شے کی تخلیق کے برابر ہے، خاتمہ بھی ایک شے کی تخلیق ہی کے برابر ہے. الا وجہ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ عز و جل کی ہے. الحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات. عزیز دوستو، انسانوں میں وجود دینا، اللہ کی دوسری مخلوق کو وجود دینا، یہ اللہ کے حکم سے ہے. اور اللہ کی مخلوق میں ایک مخلوق انسان ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، جنات ہیں، مختلف مخلوق ہیں، جس میں سے بہت سو کا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے اور کچھ ایسے جس کا علم ہمیں نہیں ہے. لیکن ہر چیز کا واضح علم اللہ عز و جل کو ہے کہ تخلیق کا کون سا حصہ کس طرف اللہ عز و جل کا زندگی گزار رہا ہے. عزیز دوستو، اللہ کے فیصلے کس طریقے سے انسانوں کی زندگیوں پر آتے ہیں. انسان یقیناً بے پرواہ ہے، جاہل ہے، اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، اور اللہ عز و جل کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے. عزیز دوستو، دنیا نے آج ایک نظارہ دیکھا کہ کیلیفورنیا کے علاقے میں ایک ایسی جنگل کی آگ دنیا میں پھیلتی چلی گئی کہ ہزاروں گھر اس آگ کے لپیٹے میں آ کر راکھ بن گئے، ریت ہو گئے. جہاں پر دنیا کا سب سے محفوظ ترین علاقہ جسے سمجھنا جا رہا تھا، جہاں دنیا کی سب سے محفوظ ترین علاقے اور سپر پاور ملٹری جسے سمجھا جا رہا تھا. عزیز دوستو، ایسے لوگ تکبر بھی اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ جس تکبر میں وہ لوگ چاہتے تھے کہ دنیا کے اندر امن پسند جو مسلمان ہیں، خیر والے جو مسلمان ہیں، ان کی تباہی پر خوش ہونا ان کے دلوں کے اندر خوشی کا سبب بن رہا تھا. عزیز دوستو، جہاں آگ لگنے کے مختلف وجوہات دنیا کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں. آگ فلاں جگہ سے لگ گئی، سگریٹ پھینکنے سے لگ گئی، چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے پانی کم ہو جانے سے لگ گئی، پانی نہیں ہونے کی وجہ سے لگ گئی، ہوائیں چلنے کی وجہ سے لگ گئی. بات دراصل میں یہ عزیز دوستو، آگ کے لگنے کی وجوہات تھیوری کے ذریعے یا کوئی اور ریسرچ کے ذریعے آنے والے دن میں کچھ بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے، لیکن اگر ہمارے علم میں سچائی ہے، ہمارے نظریے میں سچائی ہے، یہ آگ کی بنیادی وجہ آج اگر ہیں عزیز دوستو، وہ غازہ کے معصوم مسلمانوں کی بد دعا اور ہائے کی وجہ ہے جو آج گھر جل کے راکھ ہو گئے. ان لوگوں کے جو یہ اپنے محلوں میں رہتے ہوئے، اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی بربادی پر خوشی محسوس کر رہے تھے. وہ معصوم مسلمان، وہ سیویلینز جو معصوم تھے انتہائی طور پر، جن کا کوئی جو سو قصور نہیں تھا، آج یہ ان کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے. اگر ہم ہمارے علم میں صحیح ہیں، ہمارے نظریے میں صحیح ہیں کہ آج جہاں جن مسلمانوں کے ایک سال سے گھروں کو برباد کرنے میں، 45,000 معصوم سیویلینز کو ختم کرنے میں، آج عزیز دوستو بلینز آف ڈالر خرچ کر دیے گئے. F-16 کا استعمال کیا گیا، بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا گیا، ٹینکوں کا استعمال کیا گیا، بم کا استعمال کیا گیا، ہتھیار کا استعمال کیا گیا، ہزاروں کی فوج کا استعمال کیا گیا. نتیجہ کیا ہے؟ چند مسلمانوں کے گھروں کو ریت بنا دیا گیا. لیکن عزیز دوستو، اللہ کی سنت یہ ہے کہ ایک کافر کے حق میں اگر مسلمان ظلم کرے گا، اور اگر ایک کافر مسلمان کو بھی بد دعا دے گا،
تو اللہ اس کافر کی بھی بد دعا قبول کرتا ہے. اور وہ ایمان والے جب اللہ کے ہاتھ اللہ کے دربار میں اپنے گھروں کی ریت پر کھڑے ہو کے جب ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ہمارے ساتھ جو ہے ان کے اوپر لعنت کی, جو بد دعا کی, حدیث دوستو تصور کر کے دیکھیے, کوئی بیلسٹک میزائل کی ضرورت نہیں پڑی, کوئی بارود کی ضرورت نہیں پڑی, کوئی ٹینک کی ضرورت نہیں پڑی, لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے صرف ایک چنگاری کی وجہ سے. وہ چنگاری کہاں سے آئی کسی کو پتا نہیں ہے, وہ چنگاری لگنے کی وجہ کیا تھی کسی کو پتا نہیں ہے. عزیز دوستو, یہ اللہ کی نشانی ہے, اللہ کی آیات ہیں, اللہ کا عذاب ہے جسے مسلمانوں کے لیے بھی عبرت جیسو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کفار کے لیے بھی جو امن پسند مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر خوشی محسوس کر رہے تھے. یہ ان کے لیے بھی عبرت ہے, یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے. اپنی اصلاح کر لو, اپنے کفر کو چھوڑ دو, اپنے ایمان کی طرف پلٹ کر آ جاؤ. اور مسلمانوں کے لیے نشانی ہے کہ اللہ عز و جل کہ جب بدلے کے لیے تم ہاتھ اٹھاتے ہو, مظلوم کی بد دعا کو اللہ واپس نہیں لوٹاتا. یقیناً یہ ان معصوم مسلمانوں کی بد دعاؤں کا بھی ایک نتیجہ ہے. عزیز دوستو, اس وقت دو قسم کے عذابات ہیں جو اس کیلیفورنیا کے علاقے میں دوستو مسلط کر دیے گئے. ایک عذاب اللہ کی شکل جو ہوتی ہے وہ آگ کی شکل ہے, اور دوسرا اللہ کی جو عذاب کی ایک شکل ہے وہ ہوا کی شکل ہے. احزاب کے دن جہاں 10,000 کا لشکر چو طرف سے مسلمانوں کو گھیر کر اسلامی تاریخ کو مدینے سے مٹانے کے لیے آ گیا تھا. ایک خندق تھی مسلمانوں کے بیچ میں جو 3,000 سے زائد کی تعداد میں تھے, اور سامنے 10,000 کا لشکر تھا. ایک مہینے کا وقت گزر گیا, 10,000 کا لشکر لے کر, ہتھیار لے کر, اونٹ لے کر, کھانا لے کر, گھوڑے لے کر, سب کچھ لے کر آئے, لیکن مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے. قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے عزیز دوستو, احادیث کے پنے اٹھا کر دیکھیے, جو احزاب کی جنگ کے دن اللہ کا عذاب آیا ہے وہ ہواؤں کے ذریعے آیا. ایسے فرشتوں کو اللہ عز و جل نے اس زمین پر بھیجا مدینے کے قریب میں جو صرف آندھیاں چلاتے تھے, ہوائیں چلاتے تھے. ایسی ہوائیں چلی اس زمین پر کہ آندھیوں سے خیمے اکھڑ کر چلے گئے, جانور اکھڑ کر چلے گئے, برتن اکھڑ کر چلے گئے. 10,000 کا لشکر ہوائیں چلنے کے بعد ہتھیار ڈال دیا, ہمت ہار دیا اور کہہ دیا اب مسلمانوں سے لڑنے کی ہم میں تاریخ نہیں ہے, ہمیں طاقت نہیں. اللہ کا عذاب کی ایک شکل ہوا ہے, اور آج آگ رکنے کا نام نہیں لے رہی. اس کی سب سے بڑی وجہ ایک بیان یہ کی جا رہی ہے 113 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلی کیلیفورنیا میں. طاقت نہیں ہے انسان کے اندر اس ہوا کو روکنے کی. جہاں شعلہ لگتا ہوا چنگاریوں کو بڑھاتے جاتی, وہ ہوا تے چنگاری دوسری کا جگتے. بلینز اور روپیز کے لوگوں کے رزق گھٹ جل کے راکھ ہو گئے. اور آگ کی ایک شان ہے عزیز دوستو, قرآن مجید میں جہاں اللہ عز و جل نے انہی یہود و نصارہ کے باپ دادا جو پہلے گزرے, نمرود جس نے ایک اللہ کے قلیل کو آگ کے شعلوں میں پھینکا, تو اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے دوستو دیکھیے. آج یہاں غازہ کے اندر مسلمانوں کے گھروں کو معصوم ریت کر دیا گیا, لیکن زبان پر دیکھیے اللہ اکبر ہے, لا الہ الا اللہ ہے, سبحان اللہ ہے. لیکن عزیز دوستو اللہ کی یہ شان ہے کہ آگ کے شعلے میں جب اللہ کے مومن بندوں کو ڈال دیا بھی جاتا خیر کے ساتھ نکلتے. جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا آگ کے شعلوں میں ڈالو, ایسے بڑے شعلے کہ جل کر راکھ کر دے انسان کو. جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا, رب کا فیصلہ آسمان سے آیا, یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم, اے آگ پوری سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جانا. اور جب آگ کو اللہ کا حکم ہوا ان شعلوں میں سے پوری سلامتی کے ساتھ اللہ کا خلیل نکلتا ہے. لیکن یاد رکھو کیلیفورنیا کے اندر یہ آگ اور ہوائیں جو چل رہی ہیں, تم اس آگ پر قابو پا رہے ہو, لیکن جب آگ قابو پاتی ہے یاد رکھو تمہیں ریت, راکھ اور لاشوں کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں مل رہی. لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے شعلے بھی سلامتی کے ساتھ انسانوں کو باہر نکال لیتے. یہ پیغام ہے ان نصارہ کے لیے, ان یہود کے لیے, ان مشرکین کے لیے جو اللہ سے بغاوت میں ہے, اللہ کے دین سے نفرت میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں ہے. مسلمان امن پسند جس دین پر عمل کر رہے ہیں اس سے نفرت میں ہے. اللہ نے آنکھوں سے تمہیں نشانی بتا دی ہے. اور مسلمانوں یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے. اس لیے جب آگ لگتی کچے پتوں پر آگ نہیں لگتی, صرف سوکھے پر آگ لگتی.
لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے کچے سوکھے سب جل جاتے. یاد رکھیے اللہ کا اگر عذاب ہمارے گناہوں کے وبال سے اگر بستیوں پر شہروں پر آیا, یاد رکھو ایمان والے تم بھی اس کے اندر جھلس سکتے. اللہ کے عذاب سے بے پرواہ نہیں ہوتا مسلمان. یقیناً جلنے والا مسلمان شہید ہے, ملبے کے نیچے دب کر مرنے والا مسلمان شہید ہے, اونچائی سے گر کر مرنے والا مسلمان شہید ہے, پانی میں ڈوب کر مرنے والا مسلمان شہید ہے. لیکن اللہ کا عذاب عزیز دوستو, اچانک موت ایک کافر کے لیے غضب الہی کی پکڑ ہے, اور اچانک موت ایک مومن کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن جاتی ہے. عزیز دوستو, دنیا میں کوئی آگ کے شعلوں کے ذریعے تباہ ہوگا, کوئی کھیلتے کھیلتے جو سو موت آ جائے گی, کسی کو سجود میں موت آ جائے گی, کسی کو نماز میں موت آ جائے, کسی کو ہسپتال میں موت آ جائے, کسی کو گھر میں موت آ جائے, پلٹ کے سب کو اللہ عز و جل کے دربار میں آنا ہے. اور عزیز دوستو وہی فکر میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزارتے رہے, وہی کیفیت کو تازگی کے ساتھ. زمانہ ترقی کے دور میں ہوگا, زمانہ بلندی کے دور میں ہوگا, 2 دن میں ٹرمپ جو سو پریسیڈنٹ شپ کی جو سو حلف لینے والے ہوں گے, دنیا کدھر چلے جائے. لیکن یاد رکھو اللہ نے قرآن مجید میں وعدے پیغام دے دیا, دنیا میں کافروں کا چلنا پھرنا مسلمانوں کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ان کی مصروفیت, ان کی بھاگ دوڑ, تم دنیا کے اندر ایسے مت کھو جاؤ کہ اپنے دین کو بھلا دو. یہ کیسی دنیا کہ جس کی دولت کے پیچھے تم پڑے ہو, یقیناً حلال کمانا کماؤ, یقیناً کوششیں جدوجہد کرتے جاؤ. تم کماؤ گے تو تم زکات دے سکو گے, تم کماؤ گے تو ماں باپ کا ادا کر سکو گے, تم کماؤ گے تو بیوی بچوں کا ادا کر سکو گے. لیکن یاد رکھو عزیز دوستو, یہ کافروں کی بھاگ دوڑ دیکھ کے, یہ دنیا پرستوں کی بھاگ دوڑ دیکھ کے تمہارے دینی مزاج تمہارے کاروبار سے ختم نہ ہو جائے, تمہارا دینی مزاج تمہاری رشتہ داری سے ختم نہ ہو جائے, تمہارا دینی مزاج تمہاری کالج اور اسکول کی زندگی سے ختم نہ ہو جائے, تمہارا دینی مزاج مساجد سے ختم نہ ہو جائے, تمہارا دینی مزاج مدارس سے ختم نہ ہو جائے, تمہارا دینی مزاج اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے کا جذبہ ختم نہ کر دے. دنیا کی بھاگ دوڑ میں لوگوں کو دیکھ کر دھوکے میں مت آ جاؤ. یہ دنیا جس کی وجہ سے آج اگر مسلمان اپنا دین برباد کر رہا ہے, یہ کیسی دنیا, اور یہ کیسی دنیا کی بیوی چاہے جتنی خوبصورت ہو, جو اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھا نہیں سک رہی, ایسی دنیا والی بیوی کا کیا فائدہ. ایسی دنیا کا دولت مند شوہر, ایسی دنیا کے دولت مند شوہر کا کیا فائدہ جو اپنی بیوی کو بغیر حجاب کے گھر کے باہر لے کر جائے, غیر مردوں کی نظر پڑے, دل میں غیرت اور حیا شرم محسوس نہ ہو. ایسی دنیا والے دولت مند شوہر کا کیا فائدہ اس بیوی کے لیے جو اپنی آخرت کو برباد کر رہی ہے. ایسی دنیا کے بڑے بڑے کاروبار, کروڑوں کمانے والے, لاکھوں کمانے والے, بلینز کمانے والے, اس کا کیا فائدہ جس کے ذریعے تم اپنے ماں باپ کے اوپر صحیح صدقہ نہیں کر سک رہے, جس کے اوپر تم مسلمانوں کے لیے صدقہ خیرات زکات نہیں کر سک رہے, جس کے لیے تم کسی بیوہ کی مدد نہیں کر سک رہے, جس کے لیے تم وہ غریب رشتہ دار جو تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, تمہارے سامنے زبان نہیں کھولتے, ان کی مدد نہیں کر سک رہے. ایسی دنیا کا کیا فائدہ جو تمہارے دین کو برباد کر دے. اور تعجب, سونا رکھنے والے مسلمان, دولت رکھنے والے مسلمان, رمضان کا مہینہ انشاءاللہ قریب ہے, اللہ سلامتی کے ساتھ ہمیں اس رمضان بھی عطا کر دے, آمین. عزیز دوستو, بہانے بازی اگر سیکھنا ہے تو اس وقت اس امت سے سیکھا جائے. سونا رکھتے ہوئے, ہار رکھتے ہوئے, لچھنار رکھتے ہوئے, کنگن رکھتے ہوئے, بالیاں رکھتے ہوئے, رمضان سے پہلے کسی ایک نے وہاں جدہ سے بیٹھ کر, کیا نام ہے ان کا, ایک صاحب بیٹھے اور کچھ فتوے اہل علم کے اس طریقے سے مس انڈرسٹینڈنگ کر کے امت میں ڈال دیے, استعمال کرنے والے زیور پر زکات نہیں ہے. کیا آپ گولے, سکے اور جو سو کوئنز بنا کے لوگ مسلمان رکھیں گے؟ اور آج اگر کسی مسلمان عورت کے بعد اگر 10 تولے سونا ہے, 20 تولے سونا ہے, کیا ٹماٹے کاٹتے خود زیور پہن کے کاٹتے بیٹھیں گے؟ کیا کھانا پکاتے خود کنگن پہن لے کے پکاتے بیٹھیں گے؟ سونا ہے دولت ہی کی شکل ہے, لیکن آپ کنگن میں, ہار میں, بالیوں میں اس طریقے سے بنا لیے. رمضان آنے سے پہلے پہلے اب اس فتوے کو عام کیا جاتا ہے. اہل علم کی رائے کے مطابق راج بات یہی ہے, استعمال والا زیور بھی دولت کی شکل, اس پر بھی زکات دینا ہے. ایسی دولت
دنیا کی اس کا کیا فائدہ جس پر زکات نکالنے کے لیے دل میں تکلیف ہو رہی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوشی خوشی اپنے مال کی زکات نکالو. اور تعجب کی بات ہے آج خوشی خوشی زکات نکالنے پہ دل میں تکلیف ہے، لیکن سیونگ اکاؤنٹ میں آ رہا سو سود نکال کے رکھتے جا رہے ہیں، 40 روپے 400 روپے 4000 روپے ٹٹول رہے ہیں، امید میں ہے کوئی مانگے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی پوچھو تو صحیح یارو سود کے پیسے نکال کے رکھا، بغیر ثواب کی نیت سے دے دینا چاہ رہا ہوں. یہ عجیب گمراہی امت میں پھیلا دی گئی. میں اہل حدیث علماء کرام سے بھی گزارش کر رہا ہوں اس مسئلے میں عوام کے سامنے وضاحت لا دیجئے. بہت بڑا وبال امت پر ڈال دیا گیا اس وقت، بہت بڑی مشقت اور گمراہی میں ڈال دیا گیا اس وقت. جو سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا لے لینا، نہیں تو اپنے خلاف استعمال ہوتا. اچھا یہ آپ کے سود کا پیسہ چھوڑے سو غادہ پہ بمباری ہوئی سو، یہ آپ کے سود کا اماؤنٹ چھوڑے سو آپ جو سو جہاں قتل عام ہوا سو. ارے کیسی بے وقوفی میں گمراہی میں ڈال رہے ہیں امت کو 40 50 400 1000 2000 روپے کے لیے. اور آج عادت صدقے کی کیا ہو گئی؟ صدقے کا تو لفظ ہی استعمال نہیں کر سکتے وہ پیسہ دینے کے لیے، اس لیے کہ صدقہ عبادتوں میں سے عبادت ہے. کیا کیا جا رہا؟ جمع کر کے رکھ رہے ہیں. مسلمانوں میں یہی اہل علم کے غلط ایکسپلینیشن یقیناً غلط ہے، واللہ غلط ہے. یہ بات ایکسپلینیشن کی وجہ سے میں اپنے کانوں سے مانگنے والوں کو سنا ہوں، بھائی آپ کا اگر پیسے دینے نہیں ہیں سود کے پیسے تو بھی دے دو. کیوں؟ کسی ایک شخص کے لیے کسی ایک معاملے میں اگر فتویٰ دے دیا گیا امت پھیلا دی، ہر آدمی اہل علم کے پاس سے اپنے مسئلے کو بتا کے فتویٰ نہیں لیا. تعجب کی بات ہے کہ دنیا کے اندر آج مسلمانوں کا، اپنے شہر حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، خبردار سود کا اگر بینک میں پیسہ آتا ہے سب سے پہلا آپشن آپ کے بعد یہ ہے بینک کو ڈکلیریشن لکھ کر دیجئے میرے اکاؤنٹ میں سود نہیں چاہیے. بینک ڈکلیریشن ایکسپٹ کری، میں گواہی دے رہا ہوں اس بات کا، میں بینک والوں سے بات کر گیا. آپ کو جب سود نہیں لینے کا آپشن ہے تو لے رہے ہیں کیوں آپ؟ دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائیے جہاں پر آپ کو منیمم بیلنس مینٹین کرنا پڑتا، نہیں وہ نہیں ہو سکتا بھائی. تیسری چیز سود کا پیسہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا نہ آپ کا ہے نہ آپ کے والد کا ہے، بینک والا دے رہا، اماؤنٹ نکالیے بینک والے کو دے دیجئے، بھائی آپ دیے سو پیسہ آپ رکھو، یہ پیسہ ہم کو نہیں چاہیے. ارے بھائی جب حلال مال آپ کے پاس ہے وہ صدقہ کرنے آپ کیوں روک لے رہے ہیں؟ شیطان دلوں کو اتنا خوشنما کر کے عمل بتا دیا ہے حلال روکو، حرام سے دو، اپنے باپ کا کیا جا رہا، حرام آیا حرام میں جانے دو. کیا برکت رہیں گی؟ صدقہ سے مال بڑھتا ہے، تم صدقہ ہی نہیں کر رہے مال کہاں سے بڑھیں گا؟ اور یہ جو سود کا پیسہ دے رہے ہیں بغیر ثواب کی نیت، اور اگر آپ کی نیت یہ ہے ثواب ملنا تو کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے والے آپ کو. ارے کیا ڈپلومیٹک بات کر رہے ہیں، کیا دھوکے والی بات کر رہے ہیں ہم دنیا کے سامنے. میں اہل علم سے گزارش کروں گا، اہل الحدیث علماء کرام کا بہت بڑا رول ہے، علماء کرام کا کہ امت میں صحیح عقیدہ پھیلانے میں بھی آپ کا رول ہے، امت میں صحیح فقہ پھیلانے میں بھی آپ کا رول ہے. آپ اس مسئلے میں جو سود لوگوں میں صحیح بات عام کرنا ضروری ہے، ورنہ اہل حدیث توحید پر ہوتے ہوئے سود جمع بھی کر رہے ہیں، سود بانٹ رہے بھی، حلال مال جو ہے وہ ویسی اپنا رکھے ہوا ہے. افسوس عزیز دوستوں، اللہ کے دربار میں لوٹنا ہے کفار کو بھی، اور اللہ کے دربار میں لوٹنا ہے مومنوں کو بھی، اور وہاں یقیناً ہر معاملے کا فیصلہ ہونے والا ہے. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ، دنیا کی چاہے جتنی بڑی مصروفیت رہنے دو، رسالت سے بڑی تو کوئی مصروفیت نہیں ہے. رسالت کی جو ذمہ داری اس سے بڑی مصروفیت نہیں ہے. اتنی بھاری مصروفیت رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری لیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بنیاد صحابہ میں مضبوط کرتے جاتے ہیں. اور اتنی بڑی بھاری ذمہ داری اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھاتے ہوئے بھی دین کی اصل کو نہیں بھولتے ہیں. پوچھتے انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فکر لائق ہے. انس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں آپ کی سفارش طلب کرتا ہوں، دنیا میں موقع ہے میں آج سے طلب کرتا ہوں کہ آپ میری سفارش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس میں انشاءاللہ تیری صفات کروں گا، تیری سفارش اللہ کے دربار میں کروں گا. انس نے پوچھا دنیا کی رنگینی، دنیا کی بھاگ دوڑ کفار کی کچھ بھی ہوں گی، بنیاد مت بھولیے
جو دنیا کی ہے اور برزخ کی اور آخرت کی ہے. انس نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سفارش کا وعدہ کر دیا, یہ بتائیے قیامت کے دن میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انس قیامت کے دن میری سفارش کا طلبگار ہے, میں اللہ کے ان سے سفارش کروں گا. میں قیامت کے دن 3 جگہوں پہ تجھے ملوں گا, 3 کے علاوہ چوتھی جگہ میں تجھے کہیں ملنے والا نہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میں کہاں تلاش کروں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انس مجھے علی الصراط, صراط پر تلاش کرنا, میں صراط پہ اوپر موجود رہوں گا. صراط کیا ہے عزیز دوستو؟ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. اس پل کو پار کرتے ہوئے صرف مومنوں کو, اہل علم نے کہا مشرکین کو جہنم میں ڈالے جانے کے بعد پل کو جو سو وہاں پر لایا جائے گا, جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. پل سے کہا جائے گا ایمان والوں کو پار کرو, اور لوگ پار کرنے کے لیے پل پہ اوپر جو سو چڑھیں گے, اور پل پار کرنے کے بعد لوگوں کو جنت کا راستہ ہوگا. اور پل کہاں رکھا جائے گا؟ پل جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. عزیز دوستو جہنم کی آگ کے اوپر پل رکھا جائے گا. جن کی موت توحید پر ہوئی وہی پل پر جائیں گے, جو ایمان کی حالت پر مرے وہی پل کو پار کریں گے. لیکن پل کو پار کرنے میں جن کے حق میں دنیا میں کبائر تھے, اور اللہ اگر ان کے حق میں عذاب دینا چاہ رہا ہے, ان کی توحید رہتے ہوئے جہنم کا عذاب دے گا اس وقت تک جب تک کہ ان کے گناہوں کی سزا نہ مل جائے. وہ پل سے پھسل کر جہنم میں جا گریں گے. اللہ اکبر. اللہ بچائے جہنم کی آگ سے, لمحے بھر کے لیے بھی بچا دیا اللہ ہم سب کو, آمین. پل کو رکھا جائے گا. پل پار کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں حذیفہ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی الصراط, میں پل پر رہوں گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے پل پر اپنے اعمال کی وجہ سے بجلی کی چمک کی طرح تیزی سے پار ہو جائیں گے. فرمایا حذیفہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بجلی کی چمک کیا ہوتی ہے؟ کہا حذیفہ کیا دیکھا نہیں تو نے, جب بجلی چمکتی ہے تو لمحے بھر کے لیے آتی ہے, جتنی دیر کے لیے آتی ہے اتنی دیر میں بعض ایمان والے اپنے عمل میں جو آگے ہوں گے اللہ پلک جھپکنے کی دیر میں پل انہیں پار کروا دے گا. جو اندھیرا ہے, جو تیزی ہے, جو باریکی ہے, جو چکناہٹ ہے, پل میں پار ہو جائیں گے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ دوسرے لوگ اپنے اعمال کی بنا پر ایسے ہوں گے. کیلیفورنیا کی ہوائیں یاد رکھیے, کہا ہوائیں جس رفتار سے چلتی ہیں ان کی تیزی کے برابر اللہ لوگوں کو پل صراط سے پار کرا دے گا. 113 کلومیٹر پر آور پل سے پار, 100 کلومیٹر کی تیزی سے پل سے پار, اعمال کی وجہ سے. اور کہا تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جانور جس تیز رفتاری سے دوڑتا ہے اس جانور کی تیز رفتاری کی رفتار سے اللہ چند لوگوں کو پار کرا دے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے انسان کی جتنی تیز رفتاری سے جوڑتا ہے بولٹ, سب سے زیادہ تیز بھاگنے والا دنیا میں, انسان کی جتنی تیز رفتاری ہوگی اس کی رفتار کے مقابلے کے برابر اللہ پل سے پار کرا دے گا. کچھ ایسے ہوں گے جو پھسلتے ہوئے رینگتے ہوئے پل کو پار کریں گے. میں حذیفہ اس دن صراط, مجھے صراط پر پانا میری امت کے لیے میں رب سے اس دن گڑاؤں گا ربی سلم ربی سلم, اے میرے رب میری امت کو سلامتی دے دے, میری امت پر سلامتی نازل فرما دے. عزیز دوستو کہا انس سے میں 3 جگہوں میں سے ایک جگہ تجھے ملنے والا ہوں علی الصراط. لیکن عزیز دوستو صراط کا ایک بہت خاص معاملہ ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صراط رکھا جائے گا تو صراط کی سیدھی جانب اور صراط کی بائیں جانب 2 مخلوق اللہ کی کھڑا کر دی جائے گی. سوچنے والی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے, غور والی بات ہے. عزیز دوستو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط رکھے جانے کے بعد سیدھی اور بائیں جانب ایک جانب امانتوں کو کھڑا کر دیا جائے گا, دوسری جانب رحم کے رشتوں کو کھڑا کر دیا جائے گا. مجال کسی میں پار کرے, اپنے اعمال کی بنا پر جو پل پار کرنا ہے
امانتوں میں خیانتیں کرنے والا تو کیسے پل کو پار کرے گا اندازے لگا لے. رشتوں میں بربادی لانے والا تو کیسے پل کو پار کرے گا اندازے لگا دے. رشتوں کو چھوٹی بات کے لیے برباد کرنے والا تو پل کو کیسے پار کرے گا اندازہ لگا لے. رشتوں میں آگ لگانے والا, میاں بیوی میں طلاق دلانے والا, میاں بیوی میں دراریں ڈالنے والا, ماں باپ کو لڑانے والا, بھائی بہن کو لڑانے والا, دو مسلمان کو لڑانے والا, مسجد کمیٹیوں کو لڑانے والا, رشتہ داروں کو لڑانے والا, پڑوسیوں کو لڑانے والا, یاد رکھ تیرے ساتھ تیرا یہ عمل ہے جو سب سے لذت والا, سب سے مزیدار دنیا میں ہے کہ تو دو میں درار ڈال دے. یاد رکھ پل کے پار کرنے میں اعمال کا دار و مدار ہے, اور ایک عمل انسان کا جو کھڑا رہے گا وہ پل کے پاس اس کے رشتے کھڑے ہوں گے, رحم کھڑا ہوگا. رحم کے رشتے, ماں کا رشتہ, باپ کا رشتہ, نانا کا رشتہ, دادا کا رشتہ, خالے چھگوں کا رشتہ, خونی رشتے. کس وجہ سے؟ ارے امت آج رشتوں کو برباد کرنے میں صرف ایک وقت کے کھانے پہ رشتے برباد ہو رہے ہیں. ہم کو دعوت میں نہیں بلائے, کافی ہے اتناب کی سالوں سال رشتوں میں دراری پیدا کرنے کے لیے. ہم کو دعوت میں بلائے لیکن پوچھے نہیں, کافی آپ کا رشتوں کو برباد کرنے کے لیے. آپ کسی سے کچھ معاملات داری کرے, معاملات داری میں اونچ نیچ ہو گئی پھر خیر ہو گیا, لیکن کافی ہے آپ کے لیے رشتوں کی بربادی کرنے کے لیے. اور رشتوں کی بربادی میں عزیز دوستو آج سب سے بڑا معاملہ دو ہیں. اول ایک زبان, دوسرا یہ دل, یہ نیت. کہ جہاں پر عزیز دوستو زبان کے ذریعے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے میں اور آپ رشتے داروں کو ذلیل اور رسوا اور بدنام کرنے میں, ان کی عزتیں اچھالنے میں, کیونکہ آپ کو ان کا ایک معاملہ آپ کے دل کو ناگوار گزرا, آپ کے دل کو ناپسند آیا, آپ کی زبان سے ذلیل کرنے میں جب تک آپ مطمئن نہیں ہوتے تب تک آپ ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ جو دل کا میل, تہجد گزار بھی رہو, 5 وقت کی نماز مؤذن سے پہلے آ کے پڑھنے والے رہو, لیکن اگر دل صاف نہیں عزیز دوستو, جب پل صراط پار کریں گے لوگ جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. اگر جنتی بھی ہے جنت میں داخلہ نہیں ہے. کب تک؟ جب تک کہ جنت کے دروازے پر کھڑا کر اللہ اہل جنت کے دلوں کی صفائی نہیں کرے گا. جو بغض, جو حسد, جو کینہ, جو دلوں میں گندگی تھی وہ پہلے باہر نکالی جائے گی. ادخلوا, اس کے بعد جنت میں داخلہ دیا جائے گا. عزیز دوستو انسان کے لیے زبان, رشتے کیا چیز ہوتے ہیں؟ ایک باپ کی اولاد, لیکن رشتوں میں درار ہے. اللہ نے کہا احسن القصص, ایک بڑا ہی عمدہ قصہ ہم تمہیں سناتے ہیں. ایک باپ کی اولاد, نبی یعقوب علیہ السلام, بیٹا یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کے بیٹے, یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے والے نبی کے بیٹے ہیں, لیکن دل میں دوسرے بھائی کے لیے میل ہے. پھر اپنی کیا اوقات, مگر کیا دل صاف نہیں کر سکتے؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. دل کی صفائی تم چاہو تو اللہ دوڑتے ہوئے تمہارے طرف آتا ہے ہدایت کے لیے. یوسف علیہ السلام کو بچپن میں اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینک دیا, کنویں سے اٹھائے مصر میں گئے, سازش ہوئی زلیخا کی, وقت آگے بڑھا, 12 سال جیل میں رہے. اللہ کا فیصلہ ہوا, امانت داری, خیر اور سچائی اور نبوت کی جیت ہوئی. فائنانس منسٹر مصر کے بنا دیے گئے. بڑی عمر ہو گئی. یعقوب علیہ السلام کے وہ بچے جو پھینکے تھے اپنے ہاتھوں سے, یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین کو لے کر آئے غلہ لینے, راشن لینے, اسی لیے کہ 7 دبلی گائیں, 7 موٹی گائیں, 7 ساحت قحل کے چل رہے تھے, قحط کے راشن بٹوارا چل رہا تھا. کہا اے یوسف, اے امیر, اے وزیر, کھل کر دینا راشن ہمیں. لیکن پہچانے نہیں تھے, سامنے جو ہے وہی یوسف ہے جسے پھینک دیا تھا اپنے ہاتھوں سے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, بنیامین آیا ہے, اللہ کی تدبیر ہے, بنیامین کے بستے میں عزیز مصر کے بادشاہ کا پیالہ ڈال دو, تاکہ زمانے کے قانون کے حساب سے جس کے بستے میں پیالہ ملے گا وہیں روک لیا جائے گا. جیسے بنیامین آئے, یوسف علیہ السلام نے کہا میرے بادو بیٹھ جاؤ, میں تمہارا بھائی ہوں یوسف. سگے بھائی سے کہا, ان سے نہیں کہا. بنیامین بیٹھ گئے بادو,
کہا اب دیکھتے جاؤ تدبیر جو اللہ کی ہے. جب راشن لے کے جانے لگے, اعلان کیا گیا بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے, جو لوگ ہیں دربار کے باہر نہ نکلے, تلاشی لی جائے. تلاشی لی جائے تو بنیا میں کے بستے میں پیالہ نکلا. پیالہ نکلتے ہی یوسف نے کہا ہمارا اصول یہ ہے کہ جس کے بستے میں پیالہ نکلتا ہے اسے روک لیا جاتا ہے جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوتا. اب سنیے زبان, دل کا میل ہاتھوں سے کنویں میں پھینک کے, جھوٹا خون رنگوں کا لگا کے جا کے بھی تسلی نہیں تھی. کہاں یوسف علیہ السلام کے چہرے پر جب نفرت پل جاتی, حسد پل جاتی, عزیز دوکھو نکلنا بڑا مشکل ہوتا. معصوم بچے کی عمر سے بالغ ہو گئے, وزیر بن گئے. بھائی جواب دے رہے ہیں کیا؟ قالوا ان يسرق فقد سرق قل له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. بھائیوں نے کہا اچھا اس نے چوری کر لی؟ ارے ہمیں تعجب نہیں ہے اے وزیر, اے فائنانس منسٹر, اگر یہ بنیا میں نے چوری کی ہے ہمیں تعجب نہیں ہے, اس لیے فقد سرق اخ له من قبل, اس لیے کہ اس کا ایک بھائی تھا یوسف, وہ بھی چور تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. زبان سے ذلیل کرنے میں آج پیچھے نہیں ہٹ رہے ہم. آپ کے دل کو کب تسلی ہونے والی ہے؟ رشتہ داروں کو کس درجے تک ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو کس درجے تک ذلیل اور رسوا کرنا چاہ رہا. ارے کنویں میں پھینکنے سے بھی تسلی نہیں ملی, کون سے یوسف پہ الزام لگا دیے, ارے اس کا بھائی بھی چور تھا. آپ سنیے جب چہرے پہ آدمی سنتا ہے بات, وقت کا نبی اللہ نے کیفیت بیان کی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. یوسف نے جب یہ بات سنی تو اپنے دل میں چھپا لیا اس بات کو. اللہ اکبر, کیسی تہمت لگائی. ایمان والے دلوں میں گھٹ جاتے, آنسو نکل جاتا, لیکن زبانیں نہیں تھک رہی. رشتوں کی کیسی بربادی. حدیث دوستو یہی تسلی, یہی حسد میں مر گئے تو کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے. اور جس کے ساتھ تم ذلت کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں, ساری کی عزت فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا, اللہ ہی کی ساری عزت ہے, یاد رکھو. وہ جسے چاہتا اپنے بندوں میں اگر اللہ عزت دے دے, محبت کر لے. جبریل کو حکم دے گا کہ اس سے محبت کرو, جبریل اعلان کریں گے آسمانی دنیا میں اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اے عرش والو تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. پھر دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ اس کی محبتوں کو ڈال دیتا ہے. تمہاری زبان کی کیا جرت, تمہاری شرارتوں کی کیا جرت کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے میں. پھر بات یہ ہوئی کہ یوسف علیہ السلام نے ان اپنے بھائیوں سے کہا کہ دیکھو کیا ہوا, بھول گئے کہ تم نے میرے اور میرے بھائیوں کے ساتھ جو سو کیا معاملہ کیا تھا, کیا معاملہ کیا تھا. یوسف علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا. کیا یاد دلایا؟ پھر جب آئے پلٹ کر یعقوب علیہ السلام سے مشورہ کر کے, تو یوسف علیہ السلام نے کہا کیا ہوا, بھول گئے کہ تم نے سب مل کر یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیسی سازش کی تھی, بھول گئے. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا, احساس ہوا ان کے دلوں کر کہ یوسف یہ کیا جو سو معاملہ کر رہا ہے. پلٹ کر پوچھنے لگے پورے بھائی مل کر ان سے, انت یوسف, کیسے معلوم آپ کو یہ بات, انت یوسف, کیا تم ہی یوسف ہے؟ یوسف نے کہا قال انا یوسف وهذا اخی, میں ہی یوسف جس کو ابھی تم نے چہرے پر چور کہا, میں ہی ہوں یوسف جس کے سگے بھائی بنیامین کو تم نے چور کہا. دیکھ لو اللہ کا وعدہ سچا ہے, جیسے کہا بھائیوں نے اے یوسف معاف کر دے, درگزر کر دے, ہماری غلطی پہ ہم پشیماں ہو گئے. یوسف نے جو کہا تھا, محمد نے وہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم, کعبے کی چوکھٹ پہ چھوڑ ٹھہر کر یغفر اللہ لنا, آج تم سب کو معاف کر دیا میں نے. یہ مومنوں کی صفت ہوتی ہے عزیز دوستو. صبر کریے, برداشت کریے, انتظار کریے, نفس کو پاک رکھیے, دل کو پاک رکھیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، صحابہ کی مجلس، قرنی سب سے بہتر زمانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اس مجلس میں ایک جنتی آنے والا ہے، آنکھوں سے دیکھ لو. انس ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، دوسرے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آدمی آیا نیا، جس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، جس کے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. ہماری مجلس میں آیا، بیٹھا، مجلس ختم ہو گئی. دوسرے دن مجلس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا آج پھر وہ جنتی آنے والا ہے، آنکھوں سے دیکھ لو. دوسرے دن بھی مجلس چلی، علم ہوا، مجلس ختم ہوئی. تیسرا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر جنتی آنے والا ہے، اصحاب محمد آنکھوں سے دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں تیسرے دن میں دیکھنے کے بعد بے چین ہو گیا. میں اپنے والد عمر بن خطاب کے بعد گیا رضی اللہ عنہ، کہا ابا جان اللہ کی قسم مجھے 3 راتوں تک گھر نہیں آنے کی اجازت دیجیے. کہا بیٹے کیا کرے گا نہیں آ کر؟ کہا یہ کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں 3 دن سے ہمیں کہہ رہے ہیں مسلسل یہ جنتی ہم دیکھ رہے ہیں، میں 3 دن اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر میں وقت بتانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں اس کے اعمال کیا ہیں، ذرا میں بھی تو کروں. عمر بن خطاب نے کہا جا اصول علم کے لیے، تحقیق کے لیے جا. اس آدمی سے اجازت دی، اس نے اجازت دے دی. ابن عمر 3 دن 3 رات اس آدمی کے ساتھ رہتے ہیں. کہتے ہیں 3 دن کے بعد میں 3 دن 3 راتیں اس آدمی کے ساتھ رہا، لیکن کوئی خاص بات تو نظر نہیں آئی ہمیں. البتہ رات میں نیند میں جب کروٹ لیتا تھا تو اللہ اکبر اللہ کا ذکر کرتا تھا. اور تعجب کی بات حضرت ابن عمر نے کہی کہ تہجد کو بھی نہیں اٹھتا تھا. پھر جنتی ہے. کروٹ پہ اللہ اکبر کہتا تھا، پھر جنتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آیا آخر اس میں کیا بات ہے جس کی وجہ سے جنتی کہہ دیا گیا. وہ بات ظاہر نہیں ہوتی تھی ابن عمر کے سامنے، اس لیے کہ وہ معاملہ یہاں کا تھا. زبان کے بعد حدیث دوستو یہ ہے قلب. ابن عمر نے پوچھا اے اللہ کے بندے مجھے کچھ خاص نظر نہیں آیا تجھ میں جو ہم کرتے ہیں، آخر کیا تجھ میں ایسی بات ہے بتا تو صحیح. وہ شخص نے کہا میں نہیں جانتا مجھ میں کیا خاص بات ہے، لیکن 2 باتیں میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ابن عمر نے کہا وہ تو بات بتا دے کہیں وہ تو نہیں. کہ اول یہ جو نعمتیں بھی اللہ عز و جل دنیا میں کسی مسلمان کو عطا کرتا ہے ان نعمتوں کو دیکھ کر میں اپنے دل میں حسد نہیں کرتا. کہا دوسرا یہ میں کسی مسلمان کے لیے بھی اپنے دل میں برائی پال کے نہیں رکھتا. ابن عمر نے سن کر کہا اللہ کے بندے یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے تجھے جنتی کہا گیا. یہ تیرے لیے آسان ہے، یہ ہمارے لیے مشکل ہے. اللہ اکبر. رشتہ داریوں میں بربادی کی یہی سب سے بڑا سبب ہے حدیث دوستو یہ. اور اس کا اثر زبان پر جب ہوتا، برباد، میل، افسوس، پیر سے پیر ملا کے نہیں کھڑ سکے. آج ہم نماز کے اندر مسلمان روڈ پر جا رہا تو مسلمان کو دیکھ کے مسلک نہیں پہچانتے، اس وجہ سے سلام نہیں کر رہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کی نشانی یہ ہے لوگ اپنے جان پہچان والوں کو ہی سلام کریں گے. اہل حدیث کو سلام، تبلیغی کو سلام، اس لیے کہ آپ حلیہ دیکھتے سمجھ جاتے. اہل حدیث تبلیغی کو دیکھ رہا، ارے نکو بھائی، تبلیغی اہل حدیث کو دیکھتا نظر انداز کر کے جائیں گے. یہ کتنا میل ہے دل میں. پھر پل صراط پار کرنا ہے. کہا انس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے صراط پر نہ ملیں تو؟ کہا عند المیزان، میں میزان کے درمیان کھڑے رہوں گا. انس وہاں ملنا. میزان ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک میں نیکیاں تولی جائیں گی، ایک میں برائیاں تولی جائیں گی. نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. برائیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جس کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا جہنم کا راستہ اس کے لیے ہے، اور جسے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملا جنت کا راستہ اس کے لیے ہے. انس نے پوچھا صحابہ کی یہ اتنی بڑی خاصیت ہے سوال کرنا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میزان پر نہیں ملے تو؟
फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंदल हौद, हौद कौसर पे मुझसे मुलाकात करना, मैं दीन के अलावा कहीं नहीं जाने वाला, या तो सिरात पर या मीजान पर या हौद पर, जहां उम्मत को जरूरत है आप गिड़गिड़ाएंगे रब्बी सल्लिम, अल्लाह मेरी उम्मत पे सलामती नादिल फरमा। अल हौद, कौसर जो जन्नत की नहर है, इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर का एक माना जन्नत की नहर भी है, कौसर का एक माना अनगिनत नेमतें हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अता करने वाला है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी गई। हौद वो मकाम है जहां कौसर का पानी आके जमा हो जाएगा, उस हौज के आतराफ प्याले होंगे। फरमाया हर नबी को हौज दिया जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद हौज पर पानी पीने के लिए अगर कोई होगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी, जिस हौज के प्यालों की तादाद आसमान के सितारों की तादाद के बराबर होगी। हदीस दोस्तों, ये प्याले से पानी पीना कोई मामूली बात नहीं है। दूर कर दिया जाएगा कुछ लोगों को यह कहकर कि लोगों को पानी से महरूम कर दिया जाएगा उस उम्मत के, वो लोग जो दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दीन के नाम पर कुछ ऐसे अमाल को दुनिया में पेश कर दिए जो दीन का हिस्सा नहीं थे, खुराफात थे, जिसे बिदअह कहा जाता है। वकुल्लु बिदअतिन दलाला वकुल्लु दलालतिन फिन्नार। छिल्ले के नाम पर, छट्टी के नाम पर, जियारत के नाम पर, दसवें के नाम पर, चहलुम के नाम पर, बरसी के नाम पर, मीलाद के नाम पर, 11वीं के नाम पर कुर्ता पैजामा टोपी अतर पहनकर लोगों को ऐसे अमाल बताए जा रहे हैं दीन है, जबकि वो दीन नहीं है। वहां पता चलेगा जब हौज से हकाल दिए जाएंगे। हदीस दोस्तों, बिदअह से बचें, शिरक से बचें, दिल के मैल से बचें, जुबान की गलत इस्तेमाल से बचें। दुनिया के अंदर अल्लाह के फैसले आते हैं जिस तरह कैलिफोर्निया में आया है, दुनिया में आएंगे, बरज़ख में भी आएंगे, आखिरत में भी आएंगे। ये 3 मंजिल हम सबको पार करनी है। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ 100 रुपीस डोनेशन के जरिए आपकी एक छोटी सी कोशिश कई सारे मुस्लिम लड़के और लड़कियों के स्कूल की फी पेमेंट का इंतजाम कर सकती है, जहां वो दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। और इन बच्चों के वालिदैन ने हमसे अपील की है कि हम आपसे उनके स्कूल की फी पेमेंट के लिए अपील करें। इन वालिदैन ने फी का कुछ हिस्सा पेमेंट किया है, स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से इनके लिए कुछ इंतजाम किया जाता है, और बकिया फी के लिए आपसे अपील की जा रही है। स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर पेमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिया गया उस पर आप पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर करें, और रसीद भी हासिल कर सकते हैं फी पेमेंट की, भले 100 रुपए ही क्यों ना हो। 100 के अलावा जो रकम आप देना चाहते हैं इन बच्चों की फी पेमेंट के लिए दे सकते हैं।